جنی دیر تک عورتاں گھر سن تلوارا باہر سن تے پیدا ہونے والے خالد بن ولید سن جدو تلوارا باہر سن بیویاں گھر سن پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی سن عورتاں گھر سن تلوارا تے نیزے باہر سن پیدا ہونے والے محمد بن قاسم سن جڑے ایک عزت سے عرب تو چل کے سمندر کراچی دے اوتے آ کے عزت نو بچاؤندے سن جدوں دیاں عورتاں باہر آئیاں نے تلواراں لکیاں نے حکومتاں یہودی دیاں جو آئیاں نے ہر پاسے غلام ہی غلام جب دل آزاد کدے نظر ہی نہیں ہوئے کیڑی ترقی پہ بے شک ترقی ہوندی کہ جدو بندہ اپنی شرم و حیا برقرار رکھے دین بہن دی عزت محفوظ رکھے اپنی عزت محفوظ رکھے دین محفوظ رکھے او تو بندہ ترقی کرتا ہے جویں دور عمر بن خطاب دا سی خدا دی کر کے نا اب دنیا وچ پتہ کیوں ذلیل ہوتے ہیں برکتاں کوئی نہیں رحمتاں کوئی نہیں وجہ کی ہے جس قرآن دے صدقے لبنیاں اللہ سبحان اللہ جس قرآن نے آ کے تینوں مینوں سیدھا راہ وکھانا تے جن دے صدقے رحمت آونیاں او تے قرآن الماری چ پیسی بھی کھا گئی ٹی وی دے اوتے صبح صبح ساڈی دھی بہن اٹھ رہی ہے کپڑا مار رہی ہے ٹچ موبائل نو ساڈا نوجوان ایتھے صاف کر رہے نہیں کردا تے کدی اے بھی سوچیا بھی قرآن نو کنے دے ہو گئے ہاتھ لائے نو ہائے ہائے موڑاندن ساڑیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں کتھوں دعاواں قبول ہون جدوں دو جہاناں دا سردار مٹی چ پیا ہوئے سیوی کھاری ہوئے ایمانداری نال دس تے رب دی رحمت نازل ہون گیاں آپ لوگ ہیں عجیب ذہن دے آپ او شے دی قدر کرنے جن دے تے خرچہ ہویا ہوئے ایک بندے دی طبیعت ہے ان دی عزت کردا ہے جن دے اوتے کوئی محنت لگی ہوے خرچہ ہویا ہوے تینوں مینوں تو قرآن لب گیا نا گلی دے اندر آ کے حکا دیتا 500 دا قرآن لے لو تے پیسے واڑیاں تے دے دے جے اساں لیا 500 روپیہ انہوں دیتا واڑیاں تے قرآن نو الماری چ رکھیا ہاتھ نہ لایا انہوں سیوی کھا گئی دوبارہ مڑ حکایا انہوں چک کے ڈبے چھٹیا نویں نو چک کے پھر اوتھے رکھ دیتا ایمانداری نال دس ہوئے اگر تیرے پتر اس قرآن تے کوئی جے ہوندے نا اگر تیریاں جاننا اس قرآن تے گئیاں ہوندیاں نا حسین وانگو اپنے تن مارے ہوندے نا تے پھر انج قرآن تو بلن نہیں سی دینا ہر ویلے قرآن چک کے رونا ہی سی اے قرآن میں تیرے اوتے اپنے پتر دتے نے 500 دی لگ جائے ایویں نہیں ٹی وی کنے دا ہوندا ہے ایل سی ڈی کھچ موبائل 50 پھر ایک شے 500 دی لبدی پئی ہے او بھی واڈیاں دے ادھار تے ایک 50,000 دی لبدی پئی ہے کور کنوں چڑھنا ہے پتہ ہے اے شہید ہو گیا تے نواں لے لاں گے گل غلط ہے صحیح ہے اوکے موبائل لینے اوتے ایتھے گلاس تھلے کور مت ڈگے تے کدے خراش نہ پے جائے بے شک تے کدی قرآن دے خلاف ویکھیا نہیں کدی ویکھیا قرآن دا کھٹا پہ نو چھاڑ دے وا پڑھن دے قابل تے کوئی نہیں مر گیا مسلمان اوکے قدر اون ہوندی جنہ واریاں ون جانا سبحان اللہ جی ماشاءاللہ تعالی حضرت علامہ مولانا شبیر معاویہ مدض اللہ علیہ آپ بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں اور آپ توجہ اس طرف مسلمانوں کی دلوا رہے ہیں کہ مسلمانوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں قرآن مجید عطا فرما کر گئے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں اسی میں ہیں یقین کیجئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں جی ہاں ساتھیو میری ذرا بات توجہ سے سماعت کیجئے گا آپ اپنے بچوں کو صرف یعنی فقط اور کچھ بھی نہیں صرف دین ہاں جی
آپ اپنے بچوں کو صرف دین سکھا دیں، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ دین اسلام جو آج سبحان اللہ تعالی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ یہ ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے، اور جو دستور حیات ہو، زندگی کے ایک ایک موڑ پہ رہنمائی فرمانے والا ہو، اس سے دور رہ کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یقین کیجئے اپنی نسلوں کو دین سے جوڑیں۔ یہ مروجہ جو بھی سکول کالج یونیورسٹیاں کھلے ہوئے ہیں، یہ کافروں کے وہ سازشی تعلیمی ادارے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، دین کا باغی اور دین کا دشمن بنانے کے لیے کھولے، اور آج گلی گلی محلے محلے ان کا جال بچ چکا ہے۔ عزتیں، شرم، حیا، غیرت، ادب، یعنی کہ ہر چیز جو اسلام کے لیے نقصان، اسلام کے لیے بربادی کا سبب بن سکتی ہے، وہ یہی تعلیمی ادارے ہیں جو یہود و نصارہ نے ہمارے درمیان پھیلا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا بے ادبی اور گستاخی ہے، مگر آج ہمارے بچے اسکولوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری بچیاں اسکولوں کالجوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کیا کھل کے بتاؤں، آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ وہاں پر ان کے بستوں میں جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات، اسلامیات کے نام پہ جو برباد کیا جا رہا ہے پوری نسلوں کو، اس پہ توجہ کریں، غور کریں، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پیو ٹر جاوے نا دنیا تو جی کھونڈا سنبھال کے بیٹھے ہوں گے، نہیں سنبھالے بیٹھے ہوں گے، جتی سنبھالے بیٹھے ہوں گے، ساڑھے پیو دی نشانی ہے۔ بے شک اپنے کو رسول پاک زہری پردہ فرمایا ہے، نشانی حضور دی قرآن ہے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ بے شک پیو دی نشانی سنبھال کے رکھے تو رسول دی نو مٹی چ رونے، مومنٹ دا مڑاپو ہے نا، بولو تو صحیح، پر قدر انہوں ہوندی ہے جیڑا خود قدردان ہوندا ہے۔ قدردان بندے نو قدر ہوندی شاید جی۔ توجہ ہے میرے والے؟ ایک منو اتنے گل یاد آ گئی، ایک مدرس صاحب، مولانا صاحب ہیں مدرس، اللہ سونا انہاں دے علم عمل وچ برکت فرماوے، بڑے علاقے دی زینت انہوں علماء دی عزت کی تک۔ آمین۔ ایک عالم نے نا اپنے طلباء نو ایک مسئلہ دسیا تے آکھیا کہ اتنا قیمتی جے روح زمین دی قیمت نالوں ان دی قیمت چوکھی جے۔ سبحان دین دا مسئلہ دسیا، اوے ادھر جو دین دا مسئلہ دسیا تے آکھیا بڑا قیمتی جے۔ وہ طالب علم گیا جا کے موچی بول، ادھر جتی کڑائی تو اندر پیسے دے، اندر ان دے بدلے تینوں مسئلہ سمجھا دینا بڑا قیمتی، اندر نہیں پیسے کٹ کی کٹ پیسے کٹ بولو تو صحیح، اندر میں نو کوئی نہیں ہے تیرے مسئلے دی لوڑ، کی کٹ پیسے کٹ۔ وہ طالب علم بڑا پریشان ہویا، یار عجیب گل ہے، استاد تاکھیا بڑا قیمتی ہے، دلال تو جتی نہیں کٹھین دی، دلال تو موچی جتی نہیں کٹ کے دیتی، عجیب گل، بڑا پریشان ہویا، اگلے دے استاد کو لپڑ گیا، بڑا استاد سائیں وڈی گال کیتی آگئی کہ اے بڑا قیمتی ہے بے مسئلہ، میں انہوں آکھیا بے مسئلہ سیکھ لا، اس آکھیا نا بولیل بولو پیسے استاد نہ مڑ ایک کندر پیا کل پیا ہیرا کی پیا ہیرا، اس آکھیا پتر انہوں لے جا سبزی منڈی، کتھے سبزی منڈی، اندر ریٹ لوا کیا، اور سبزی منڈی کیا سبزی آلے کو سکھیا میں بیچنا اسے بیکھیا دے 5 روپے لے آلا میرے بچے کھیڑن گے، کی کھا رہے باہر کھیڑ سے میرے
واپسی لے استاد جی وہ تو کہندا بھی 5 روپے لے لا بال کھیڑ سے نہ کہ اینو ہن سنار کو لے جا کنے کو سنار کو لے جا وہ لے کے گیا اس آکھیا سکے قیمت کنی ہے سکے ساری دکان میں دے چھٹا ہے قیمت بڑھ بھی بات ہے سبحان اللہ استاد نے دسیا تے کیا استاد جی یہ تے ان جاندا ہے فرمایا پتر قدردار نو قدر ہوندی ہے بے شک کیڑے بندے نو پتہ ہی نہیں اونوں کی پتہ ہوے شے کتنی قیمتی ہے تینوں مینوں اجر تک دین دی قدر دا پتہ ہی نہیں لگا اگر پتہ لگ جاندا علم پڑھیا ہوندا اپنی اولاد نو دین تے دتا ہوندا پتہ لگدا تاریخ تینوں اپنی اولاد پڑھ سناؤندی کہ فلانے صحابی اج قرآن تے جان دتی فلانے اہل بیت فرض اج دتی تینوں پتہ لگدا اس قرآن نو تے کھلو کے ساری زندگی زیارت کرتے رہیے احسان مڑ بھی نہیں لا سکدے چونکہ آپ ہیں جو سبزی والے دل آپ ہیں جو وہ موچی والے دل رکھن والے میاں صاحب مڑ بولے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماؤندے نے کچ وی مڑکا بول سے کوئی نہ سبحان اللہ کچ وی مڑکا تے لال وی مڑکا سبحان اللہ حضور دا کلمہ پڑھیا بے شک آپ نے آسے حضور دا ہر طریقہ بے شک یہ نہیں کہ شادی سنت ہے صحیح شادی کی ہے سنت کوئی کوارا مرد ہے میں نے لگی دینی دی سے ہر بندے کی تمنا کی ہوندی ہے سنت چھتی ادا کریے کی کریے شادی ہے نا سنت ہے نا چھتی ادا کریے تے اے کنے سنت ہے حضور دی اے کنے سنت ہے حضور دی اے سنت کپڑے والے لباس والے اے کندی ہے پینٹ پائی کھلوتا موڑ میں اندر شادی والی سنت روز نہ کر سکتا بولے بولو پینٹ والے بلی بھی کمال ہے ایک بلی میں ٹکرا تو انج سوائی بدا ہوئے انج اتے چمڑی ودی ہوئے تو میں بھد کے میں کہ اتے سوائی ہے پائی اندھا کی مطلب ہے میں کہ یار اندھے بچ وڑن تو میں پریشان ابھی تو وڑیا کے ہیں تو نکلنا اور مرے کی نہیں سوڑی ایڈی نماز پڑھے گھر بہن ماں دے کے ننگا نہیں ہوندہ ٹوٹی بیٹے جسے بہن کے چوئے بول لو دا صحیح بے شک وہ بہن کے ٹوٹی بیٹے جسے ہاں انہوں سارے اندھے پاندے نوتان چو بیٹھے ہو ہاں اپا کی عاشق مصطفیٰ دے کندے تے اولاد نو صبح صبح پپو بنا کے سرخی پاؤڈر لا کے پچھے بیگ پا کے پینٹ شرٹ پا کے ایمانداری نال داسا مسلمان اے کپڑیاں نال کتاباں نہیں پڑھی دی پڑھی نہیں ہے وہ بولو کہ پینٹ پڑھا ہوں ازی پڑھ دے ہیں نا ستویں اللہ سونے توبہ دی توفیق دیتی ستویں جو ہے تو پہلے ایسی کپڑے پاندے ہیں کھٹی جی وردی ہوندی ہے اسی اندر کتابہ پڑھ لیں دے مڑو تو یہودی آکھیا نا تعلیم میری ہوئے تو لباس تو اڈا ہوئے اے نہیں ہو سکتا اس آکھا جیوے تعلیم میری لباس ہوئی تاکہ پورا فارم چوچا بنے یک دم جو پینٹ لگی ہون جاٹ بندے ہے شہر دا کدی منہ نہ ویکھیا تے نہ کدی پینٹ دا منہ ویکھیا وہ جس لے پاون نا سٹوڈنٹ تے اگلے دے آون تے کوئی بوے چوکڑی مارن واسطے چل دکان کھولی بیٹھے
استاد جی پاٹ گئی سالہ پر منگرو لوگ گھر دفاؤ ایڈی غلامی اخیر دی خدا دی قسم کر کے اللہ خود تین پہنچنا ہوئی لتا مار نہیں مار دا وہ آگے بیخ لگی جنا لتا مارے دا موڑا کی خود تا مارے تو سبھی کو ڈر نہ مارے موڑے دل خود تا چنگا نہیں جڑانا میں یہودی دی نہیں پاندا کب نیچے بیٹھو دوبارہ اور ابو نہیں کرتا ہے کرتا بچاؤ سبحان اللہ کھوتا تو ٹیٹنے مارے تے رسول دا امتی کلمہ پڑھ کے آکھے ترقی ہے ترقی ہے ترقی نہیں ترقی بیان بے شک ترقی ہوندی کہ جدو بندہ اپنی شرم و حیا برقرار رکھے دین بہن دی عزت محفوظ رکھے اپنی عزت محفوظ رکھے دین محفوظ رکھے او تو بندہ ترقی کرتا ہے جویں دور عمر بن خطاب دا سی بے شک اللہ سونے جانور کو پوچھ لائے نہیں لایا بول تو صحیح تھوڑے پاس جانور تو پوچھ کو نہیں اللہ سونے پوچھ لایا تاکہ شرم ہو جائے برقرار رہے یہودی ایسا لباس دیتا ہے پینٹ والے پوچھ نہیں سنایا ہے جانور ہے اور ہے پوچھ لے پینٹ والے کا ایک جگہ تے میں تقریر چکی تھی تے بابا کھلو کے اندر صحیح چشتیاں گلاں تے سیدھیاں کردے نے پر اپ لگ گیا میں کہ کی مطلب کہ پینٹ والے تو پوچھو کوئی نہیں میں کہ بابا میں تو کدی نہیں ویکھ سکیا ہے میں کہ کتے کے گالے چ انہوں کس دے ہو ہے گالے چ میں کہ بابا پوچھو تے گالے چ اندر تبدیلی آئی ہوئی ہے او تو نویں نویں تبدیلی دا سما خیر آیا بولی والے بولو کلندر اقبال ہائے 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 ایک گینے دے پہلی نو ویکھیا پینٹ پائی پھردا سی تے ساری عرش دکھائی پھردا سی اقبال فرمایا تیرا وجود سراپا تجلی افراد تیرا وجود سراپا تجلی افرادی تو وہاں کی عمارت گروں کی ہے تعمیر جی میں کلمہ رسول دا لباس بھی رسول والا بولو تو سکول دے کتاباں پڑھایا کی جاندا ہے 12ویں دی کہ 11ویں دی کتاب ہے اون دے لکھیا ہوا ہے اگر پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے تینوں سود دا کاروبار کرنا پوسی سود نو جائز کرنا پوسی اگر سود جائز نہیں کر دے تو معیشت صحیح نہیں ہو سکتی جیڑا ہون پڑھ سی یا پڑھا سی سود جائز کرو مسلمان لا سی تو سی آندے ہو یار 5 تا پڑھا لواں کنیاں 5 دے وچ جانج نکل جاوے تا موڑ ایمان دی بولو تو صحیح بے شک سبحان اللہ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ کلندر اقبال بولے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم جی ماشاءاللہ تعالیٰ بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلوائی کہ آج ہم جو کافروں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں ان کی زندگی کیسی تھی کیسا ان کا رہن سہن تھا ہمیں واللہ کچھ بھی پتہ نہیں ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم نے راتوں رات امیر ہونا ہے زندگی پرسکون بنانی ہے عیش و عشرت سے دن گزارنے ہیں اور مرنا بالکل ہمارے سامنے کوئی مرنے کی بات نہ کرے دنیا میں مستقل رہنے کا ہم لوگوں نے پروگرام بنا رکھا ہے
مگر دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر یار کہ ہمارے جو دین کے مبلغ ہیں یہ حق کیوں نہیں بولتے، کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یار ہم لوگ دنیا میں عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، تو دین کی طرف آؤ، دین پہ چلو، دین پہ عمل کرو اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، مگر ہمیں توجہ ہی نہیں کوئی دلواتا۔ اب دیکھیں ان کی وضاحت، ان کا فکر و عمل، ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز آج کافروں نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، مگر ہم لوگ بالکل چون چرا بھی نہیں کرتے اور خاموشی سے ان کی ہر برائی کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش کافر نے کی اپنے تعلیمی نظام کو ہمارے اوپر مسلط کر کے، اور پھر اپنی تہذیبی اور اپنا پورا کلچر اور اپنا پورا نظام سسٹم دے کر وہ آج کے دن تک ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے، مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ غور کرنا چاہیے ساتھیوں، غور کریں کہ اگر ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے تو ہم لوگ کافروں کی ادائیں، ان کے نظام، ان کی تہذیب تعلیم، ان کے ہر کلچر کیوں اپنا رہے ہیں؟ کہ ہمارے رحمت للعالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشل راہ نہیں؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے تے آکھے فلانے یہودی یا انگریز نے میرے نبی دا لباس پایا، اللہ اکبر، کسے وجہ تو ثابت کر، کسے یہودی تیرے نبی دی سنت رکھی ہو گئی، کسے انگریز تیرے نبی دی سنت مطابق پگ رکھی ہو گئی، وہ یہودی ہو کے ایڈا دشمن تو کلمہ رسول دا پڑھ کے یہودی دے کام کرے، یہودی تیرے نبی دا ایک کام نہ کرے تے تو آکھی نہیں ایسا نہ پڑھے تے کلمہ کی میں پڑھا سو، آپ دا زندہ نہیں ہوندہ تو میں نہ پڑھا سو، غلط ہے۔ اوہ کلمہ بندہ ای بی سی پڑھ کے نہیں پڑھاندہ، کلمہ بندہ او دو پڑھوتا ہے جدو سراپا سنت ہوئے، رسول دے طریقے تے چلنا نہ ہوئے، شرم و حیا دا پیکر ہوئے، غیرت دا پلندہ ہوئے، رسول دا بندہ ہوئے، جدو سائی بین دینے تے خود دی کلمہ پڑھ لیں دے۔ سبحان اللہ، یارویں دا لنگر ہوئے، میلاد دا لنگر ہوئے، کل خانی دا لنگر ہوئے، ساتے دا ہوئے، چلیسویں دا ہوئے، سنی پہلے نمبر پہ، گل غلط ہوئے تو کھلو جانے پہلے نمبر پہ، تے مسیح جو ویکھو دے آخری صاف فجر نہیں دستے، لب دے ودے انہیں ابھی ہٹی دے گئے، بازار جانے تے ساڑیاں بختالیاں عورتیں جانے کہ میں کپڑے لینا تو مانگے دے دیں، وہ جاندی تو سستے لے ہوندی، مر میں آنا کئی تکلیف کرنی آپ پہ ہی لیا، تو بازارہ جا کے ویک تو صحیح کتے راہ زنستان دے بیٹھے، دکاندار دے وہ چھرا بیٹھے نہیں بیٹھے، اتھے بھی عورتاں فصلہ میں چوی، میں خوشاب دے بیٹھ گیا، بھائی نعیم صاحب میرے نال سن تقریر کی تھی تو میں گھا دی گل کی تھی نا، بعد میں نے ایک مولوی آندا ہے، ایک مولوی تیرے نال بیٹھا کون دیا پتی بڑھ دی، میں کہتا ہوں تو منہ بنائی بیٹھا، بولے بولو سبحان اللہ، کھا کپن عورتاں چوپا لاویں، بازارو سوٹ لے آویں، میک اپ کر کے شادی تے جاویں، میں ایک جگہ تے گل چکی تھی، میں کیا بازار چی عورتاں، فصلیں چی عورتاں، شادیاں تے ہی شاپنگ ہی عورت کرے، تے میں مسیح تے بڑھیا تے بندہ اٹھے نہ دسے، بولو بولو، میں اگر آئی جڑے میں کہ یار نا بازار نہ درہوں، فصلیں نہ درہوں، ایک بابا کھلو گیا اندے بال کھڑا بھی ایک مسیح تھی آوی ہے، ہمیں کہا بال کھڑا من جو کر رہے ہیں باقی کام نہ کرے، انہیں کہ کھڑا کے دین جو گئی رہے، پر جدو دی آپ 50,000 آئی لئیے، ہولی بولو، ہولی بولو مت جان نکل جاوے، تو انہیں ساتھ سے کرنا ہولی بولو، ایک کوڑی کا تو چاک کا تو دون شہید ہو جا سو، جیسے لے جو 50,000 آلی مشین اسی گھر، تو جو ہے تو آنکھیں پانی دے
ऐसे कहना शट्टा कमा के मेला रही तू ला रहा है बोले बोलो हके मोर साईं औरी मुतल्लन साहब से थल्ले सट्टी बदल हां मियां कमों दी जो ही मोर करना ना पोसे अल्लामा को हजरत इकबाल इलाहाबादी ने नहीं फरमाया सुभान अल्लाह अच्छो के सारे बोलो सैयद इकबाल इलाहाबादी फरमाता है क्या बताऊं सुभान अल्लाह क्या बताऊं क्या बनेगी इल्म पढ़ कर बीवियां क्या बताऊं क्या बनेगी इल्म पढ़ कर बीवियां बीवियां शौहर बनेगी शौहर बनेगे बीवियां सैयद ने जो बोले सैयद अकबर इलाहाबादी दे ये नहीं हो साखिया वो बिंद पैसा जो औरत इल्म पढ़ जाने वो ने मर्द बन जाने ये पूरी दाढ़ी वाला मुड़ जनाना इस मुड़ो काम करने जेड़े रन्ना कर दिया रन्ना ओ काम कर सन जेड़े बाहर बाजार जाना बाहर दे काम करने किन्ना दा काम है ना बोलो तो सही ते औरत जहल होवे ना पढ़ी होवे वो घर रहिंदी जे पढ़ जावे ता कोई डेवोते कोई बस होस्टस कोई एयर होस्टस कोई पीसीओ से कोई कहंदी या बेशक हके बंदा ना बाय सकदा हके हके उन्होंने पता बंदे नहीं मनींदी तो है कोने इत्थे काई मननी उन्होंने रान भाई ना के घर भी इत्ती मनींदी ये देची हिंदी मनाओ जे मर्द आए छड़े ना आपका मलाया नंबर फिर बाल दे नगरा कूड़ पे मार दे ये बोल ली दाई ता इकबाल अकबर इलाहाबादी फरमाया क्या बताऊं क्या बनेगी इल्म पढ़कर बीवियां बीवियां शौहर बनेगी और शौहर बनेगे बाल खिलाना औरतों का काम होना पापा बाल खिलाने लगे जदों दी नौकरी लगी मास्टरानी बनी प्रोफेसरानी बनी है हॉस्टस यार अगे पीछे बनी है उस पैदा करके तेन दे देना दुध फीडर का पीवा ये डब्बे वाला पीवा आप छुट्टियां ठुकिया कसम खुदा दी करके आना मर्द दी इज्जत उदों ही होंदी है जदों आप सरदार होवे औरतों के मातात हो आप कमा के ले आवे बीबी नु घर बवा के खवावे दादा हजूर पाक ने जब हजरत अली पाक हजरत फातिमा तुज़ारा दा निकाह फरमाउन लगे ना ते फरमाया ऐ अली तू काम बाहर दे करने ने मेरी धी घर दे करने सुभान अल्लाह तू काम बाहर दे करना ते मेरी धी ते आपा दा ब्याह के तां ले उन्ने अंदर बाहर दा कर सी लोग पट्ठे वड़ लेंगी चुप ला लेंगी अमोल कबूल दे हक ए घर मुचन वाड़ दे के चौधरी बन के बैठे बोलिए बोलो सुभान अल्लाह इज्जत चाहते हो और दुनिया दे उत्ते कामयाबी चाहते हो ते हिको गल है औरत नु घर बा आप बाहर मर्दा वांगू आ बेशक जदों दी औरत बाहर आई है तलवार औजार साडियां लुकण बर्बादी हो गई जिन्नी देर तक औरतां घर सन तलवारा बाहर सन ते पैदा होने वाले खालिद बिन वलीद सन जदों तलवारा बाहर सन बीबियां घर सन पैदा होने वाले सलाउद्दीन यूबी सन औरतां घर सन तलवारा ते नेज़े बाहर सन पैदा होने वाले मोहम्मद बिन कासिम सन जेड़े एक इज्जत से अरब तो चल के समंदर कराची दे उत्ते आके इज्जत नु बचाउंदे सन जदों दी औरतां बाहर आईयां ने तलवारां लुकियां ने हुकूमत यहूदी दी जवाइयां ने हर पासे गुलाम ही गुलाम का जब दिन आजाद किसे नजर ही नहीं ओए होए होए तो जो है मेरे बल्ले बाबा वारिस शाह ने सुनामा सुभान अल्लाह आज चुप के बोलो
بابے وارث شاہ کی 13ویں صدی دی گل کتنی دی 13ویں سارے بولو 13ویں صدیاں ہی بھولنے پے پتہ ہی کوئی نہیں اور یہ بولو 15ویں صدی ایک 13ویں صدی سے ایک 15ویں صدی سے دو شعر سنا کے اختتام کرنا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ بابا وارث شاہ دا 13ویں صدی دا کیڑی دا 13ویں صدی دا 13ویں صدی دا تار پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہری میاں دیا مافیا تم عمر منگل تیرا مردانوں گیا ویر میاں تے کھڑی رنگا پتری دلیر بڑیا ہو تے گلا پرے وچ کر دے میاں وارث شاہ ہن دور دے گدڑا دے نیوی پا کے لگ دے شیر میاں ساتھیوں سے عرض کرنی تھی آخر پہ میں نے کہ کوشش کیا کریں کہ یہ جو بیان ہے یہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک بھی شیئر کیا کریں جو فکر حق کو نہیں جانتے. مطلب یہ کہ جنہوں نے ابھی تک مفتی عرب و عجم امام الغیرت کے بیانات نہیں سماعت کیے انہوں کو یہ بیانات دیا کریں ان لوگوں کو تاکہ وہ اس حقیقت تک پہنچیں کہ مسلمانوں کے اصل دین اصل تعلیمات اور ان کا اصل تشخص جو مسلمانوں کی حقیقت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ وابستہ ہے وہ اگر آج ہمارے ارد گرد اتوار میں دکھائی نہیں دے رہا تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں. ہر دوسرا شخص یہ جانتا ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں مگر دین سے دور کس وجہ سے ہوئے ہیں یہ کوئی بیان نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیان جو ہیں یہ بہت انمول ہیں. ساتھیوں تک ضرور آگے سے آگے شیئر کیا کریں پہنچایا کریں. اللہ تبارک تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہم جس یہ یہودی فتنے میں آج پوری امت مسلمہ ملوث ہے اور ہر طرف مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے اور گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اللہ تعالیٰ پھر وہ جذبہ عطا فرمائے. اجازت دیجیے ساتھیوں.